یہ کلونیل سسٹم ہے کہ UNDP کی ایک رپورٹ ہے جو کہتی ہے پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے اس کی جو سالانہ مرات ہیں وہ 2700 ارب روپے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی یہ جو بنیادی نظام ہے جس میں کلونیل سٹیٹ بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، یہ بنیادی نظام ہم تبدیل نہیں کر سکے۔ یہ ایک سائیکالوجی ہے ایلیٹ کی کہ انہوں نے شو کرنا ہے اپنی طاقت۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ یہاں پہ وسائل کی تقسیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دنیا میں کسی ویکیشن اسپاٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پاکستانی ملیں گے اور ایسے پاکستانی ملیں گے جو بہت پیسہ خرچ رہے ہیں اور گلوبل ایلیٹ کے مقابلے میں خرچ رہے ہیں۔ ہماری ریاستیں ہیں بدقسمتی سے وہ ہمیں سرو کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عوام نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا۔ آج سے 150 سال پہلے یہ تصور بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم شہری ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک کالونائز لوگوں نے لڑائی لڑی، لوگوں نے بہت قربانیاں دی، اس وجہ سے برٹش ملک چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہوئے کیونکہ کوئی ان کو ایک دم سے سمجھ آ گئی کہ جی ہم وہ غلط کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بہت جدوجہد کی۔ اسی طرح جو ہمیں آئین ملا وہ بھی جدوجہد کے ذریعے۔ ورلڈ بینک کی ایک سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تقریباً 40% سے زائد آبادی اس وقت غربت کی سطح سے نیچے ہے، یعنی یہ لوگ $4.2 روزانہ اور 35,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر کماتے ہیں، جبکہ 16% آبادی ایسی ہے جو روزانہ $3 اور ماہانہ 25,000 روپے تک کماتی ہے۔ مگر دوسری طرف نظر دوڑائیں تو ملک کا ایک مراد فیصد طبقہ ایسا ہے جو لمبی لمبی گاڑیوں میں گھومتا ہے، جس کے دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے موجود ہیں، مگر جب وہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ غریب کا درد اسی کو ہے۔ مگر ان میں سے اکثریت اس ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے جس نے پاکستانی معاشرے کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایلیٹ کیپچر بیسیکلی ہے کیا؟ کون لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ اور کیا پاکستان کو کبھی اس سے چھٹکارا مل سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے پولیٹیکل سائنٹسٹ، پروفیسر اور حقوق خلق پارٹی کے رہنما عمار جان سے رابطہ کیا ہے۔ عمار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمار، یہ بتائیے گا کہ آخر یہ ایلیٹ کیپچر کی بیماری ہمارے ملک میں کب آئی ہے؟ یہ ایک بنیادی نظام کا مسئلہ ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر اس پورے خطے میں جو ہسٹری ہے جدیدیت کی، سرمایہ داری نظام کی، جاگیردارانہ نظام کی، یہ کلونیل سسٹم ہے، کلونیل کیپٹلزم اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہی معاملات 19ویں صدی میں بھی تھے۔ ایک پورا ایسا سٹرکچر بنایا گیا جس کے اندر جو منافع تھے وہ ایک چھوٹے سے طبقے کو دیے جاتے تھے جو کہ ریاست کے اس زمانے میں برطانوی ریاست کے ساتھ وفاداری دکھاتے تھے، اور جو عام لوگ تھے ان کو جو ہے نہ اچھا روزگار ملتا تھا، نہ ان کو کوئی ترقی کے مواقع ملتے تھے، اور جب بحران آتا تھا تو یہ چھوٹا سا جو طبقہ ہے یہ منافع خوری کرتا تھا، جبکہ پورے ہندوستان میں، بر صغیر میں اس زمانے میں عام لوگ کے لیے قحط آیا کرتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا بنگال میں بہت بڑے قحط آئے، بہار میں قحط آئے، اور بھی جو ساؤتھ انڈیا کا اس میں قحط آتے رہے۔ تو یہ پورا نظام تھا جس کے اندر جو وسائل پہ قبضہ تھا وہ برطانوی سامراج اور اس کے جو لوکل وفادار تھے ان کا تھا۔ پاکستان بننے اور 22 خاندانوں کو تذکرہ تو آپ نے لازمی سنا ہوگا۔ اب ان کی جگہ 22 سیکٹرز نے لے لی ہے جو حکومتی مراد کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے رہے ہیں، اور ان کے پنجے سیاست اور معیشت ہر جگہ گڑے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی یہ جو بنیادی نظام ہے جس میں کلونیل سٹیٹ بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، یہ بنیادی نظام ہم تبدیل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جب بھی اکانومی میں بوم آ رہا ہوتا ہے، گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو بڑے بڑے آپ کے جو ہاؤسنگ کے ٹائکونز ہیں، آپ کے جو جاگیردار ہیں، آپ کے جو بینک ہیں، آپ کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ بہت پیسہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بھی پچھلے سال جو صرف پیٹرولیم کی کمپنیز ہیں انہوں نے 113 ارب روپے کا منافع کمایا ہے، بینکوں نے 621 ارب روپے کا منافع کمایا ہے۔ تو یہ سارا جو اپنا منافع کما رہے ہوتے ہیں جب بہت گروتھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے جو عام لوگ ہیں، وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی کوئی بچت نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے IMF کے ڈالرز کے ذریعے، قرضوں کے اوپر قرضے مل رہے ہوتے ہیں، ان کی عیاشیاں چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے قرضے واپس کرنے کی باری آتی ہے یا کوئی عالمی بحران آتا ہے جس کی وجہ سے معاشی بحران شروع ہو جاتا ہے، تو عام لوگوں کو، محنت کشوں کو، ہاریوں کو، فیکٹری ورکروں کو، تنخواہ دار طبقے کو
قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے امیروں کی عیاشوں کے لیے. میں آپ کو اسٹیٹسٹک بھی اس پہ دے دیتا ہوں کہ UNDP کی ایک رپورٹ ہے جو کہتی ہے پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے اس کی جو سالانہ مرات ہیں وہ 2700 ارب روپے ہیں. 2700 ارب یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو ریاست دے رہی ہے اشرافیہ کو ان کے تحفظ کے لیے. تو یہ تو ایک فلاحی ریاست ہے امیروں کی. آئی کال اٹ سوشلزم فار دا رچ. ان کا تحفظ کر رہی ہے. اور جیسی بحران آتا ہے اس کے بجائے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے معیشت کے لیے کیا کیا, آپ نے کتنی فیکٹریاں لگائیں, آپ نے پاکستان کو سائنس ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑا کیا ہوا ہے, ہمارا پیداواری نظام کتنا آگے گیا ہے, ایسا کوئی سوال نہیں کیا جاتا. سیدھا سیدھا غریب آدمی پہ, تنخواہ دار پہ ٹیکس لگا کے, مہنگائی کر کے یہ ایک چھوٹے سے طبقے کا خسارہ پورا کیا جاتا ہے. یہ سسٹم پچھلے 150-200 سالوں سے ہمارے خطے میں چل رہا ہے اور بدقسمتی سے اس میں شدت آئی جا رہی ہے. پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحید یوسف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان IMF سے اس وقت تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہماری ایلیٹ اپنا لائف اسٹائل تبدیل نہ کرے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان کے اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو یہ جو آپ نے IMF کی بات کی, دیکھیں جو کریڈٹ ہے, جو قرضے ہیں وہ تو کئی ممالک نے لیے. مثال کے طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے بھی قرضے لیے امریکہ سے, جاپان نے بھی قرضے لیے, ایک ٹائم کے بعد چین نے بھی بہت قرضے لیے. تو قرضے لینا جو ہے یہ تو ایک نارمل چیز ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ان قرضوں سے آپ پیداوار کیا کر رہے ہو. اب سوال ہونا چاہیے نا کہ بینکیں قرضے دے رہی ہیں, وہ پروڈکشن میں کتنا, صنعت میں کتنی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ایگریکلچر میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. آپ کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس معاف ہے, وہ اس سے کیا زراعت میں کتنی کو پیداوار کر رہی ہیں, کتنا کو یہاں پہ پاکستان جو ہے خود کفیل ہو رہا ہے زراعت کے شعبے میں. اسی طرح جو آپ کی انڈسٹری جنہیں آپ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان کو آپ اتنی مراد دے رہے ہو, کیا آپ نے گاڑیاں بنانا شروع کر دی ہیں, کیا آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنا رہے ہو, کیا آپ AI استعمال کر رہے ہو. یعنی آپ نے پیداوار جو ہے وہ صفر ہے آپ کا, لیکن آپ قرضے لے رہے ہو. ان قرضوں کے ذریعے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہو. دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں جو پاکستانی پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. آپ پیرس میں, انگلینڈ میں نہ صرف پراپرٹی مارکیٹس میں بلکہ جو بینک اکاؤنٹس میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستانیوں کا بہت زیادہ پیسہ ہے. اب یہ سارا پیسہ جو ہے یہ محنت سے نہیں لیا گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیداواری نظام بہت بہتر کر دیا ہے, کوئی بہت فارورڈ لوکنگ کوئی آپ کا معاشی نظام تھا جس کے بدلے آپ نے پورے ملک میں ترقی لے کر آئے اور ایک حصہ جو ہے بڑا حصہ وہ منافع آپ نے رکھ لیا. سیدھا سیدھا آپ نے قرضے لے کے, ڈالرز لے کے, کبھی آپ نے جنگیں کر کے قرضے لیے, کبھی آپ نے IMF سے ڈائریکٹ لیے, کبھی آپ نے دوسرے ملکوں سے قرضے لیے, وہ آپ نے عیاشی میں لٹا دیے. اس کے بعد جو واپس کرے گا وہ آپ کی عوام کرے گی. عوام ایک طرح سے ان سب کے مزارے ہیں, ان سب کے ہاری ہیں. سب لوگ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے تاکہ ان کی پراپرٹیاں دبئی میں ختم نہ ہوں. حکومت کی بات کریں تو وہ کہتے ضرور ہیں کہ VIP کلچر کو ختم کرنا چاہیے, مگر 17 گریڈ کے اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر 22 گریڈ کے افسر شاہی تک اور پھر وزیر اعظم تک کے پروٹوکولز ایسے ہیں کہ اگر پرانے دور کے بادشاہ زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی حیران اور پریشان ہو جاتے. ایسے میں میرا سوال عمار آپ سے یہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کے ذریعے سے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ باقی جو آپ نے پروٹوکول کی بات کی ایلیٹس کا, وہ تو ظاہر ہے حکومت کا پروٹوکول آپ نے دیکھ لیا تھا. جس دن انہوں نے کہا تھا کہ 10 بجے دکانیں بند ہو جانی چاہیے, اسی دن جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے کراچی تو جو عام طور پہ پروٹوکول ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پروٹوکول لے کے گئے تھے. ایک پوری مینٹیلٹی ہے ہماری ایلیٹ کی کہ جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی جمہوریت کی سٹرگل کر کے یو ٹرن کیوں کر دیتے ہیں. دیکھیں ایلیٹ کی ایک اپنی مینٹیلٹی ہے, ان کے اپنے ایک رشتہ داریاں ہیں, ان میں اپنا کمپٹیشن ہے, مقابلے بازی ہے, ایک دوسرے پہ طنز ہے. وہ کیا ہے کہ جی کس نے بہتر کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کس کے پاس بہتر گاڑی ہے, کون زیادہ بڑی ویکیشن پہ باہر جاتا ہے, کس کی پراپرٹی زیادہ ہے, کس کا بزنس زیادہ ہے, اور کون زیادہ جو ہے وہ شو آف کر سکتا ہے اپنی طاقت کو. اس سارے پیسے کا, اس سارے جو ان کا لائف سٹائل ہے, اگر اس کو وہ شو نہیں کر سکیں گے, ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کا پاور میں رہنے کا کوئی مقصد بھی نہیں رہتا. تو یہ ایک سائیکالوجی ہے ایلیٹ کی کہ انہوں نے شو کرنا ہے اپنی طاقت. اسی دوران جو بدترین معاشی بحران ہے اس میں بڑی بڑی شادیاں بھی ہوئی ہیں, بہت زیادہ ایلیٹ طبقے نے جس کو بہت زیادہ انہوں نے اچھالا.
اسی سارے بحران کے اندر پروٹوکولز بھی ہوئے ہیں, اسی بحران کے اندر ویکیشنز بڑی بڑی کی بات ہوئی ہے. یعنی ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو وہ چڑھا رہے ہیں کہ آپ لوگ سے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھری جا رہی, آپ لوگوں سے اپنے ماں باپ کے لیے دوائی نہیں لی جا رہی, آپ سے ٹیکس پورا نہیں دیا جا رہا, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, گیس کا بل نہیں دیا جا رہا. اور ہم دیکھیں کہ جو آپ کا پورا محلہ سال میں کماتا ہے, ہم ایک دن اپنے کسی بچے کی شادی پہ وہ لگا سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک علیحدگی پسند تحریک شروع ہو چکی ہے ہماری اشرافیہ کی. علیحدگی پسند تحریک کیا ہے کہ وہ ان کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی الگ ہیں, ان کے ہسپتال الگ ہیں, ان کے اسکول الگ ہیں, ان کا رہنا سہنا الگ ہے. وہ جو سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, جس سے ان کا مقابلہ ہے ان کے ذہن میں, وہ بھی الگ ہے. اور جو باقی عوام ہیں 99%, ان کا ایک الگ پاکستان ہے. So this is a very successful separatist movement that our elites are running at. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہاں ہے مہنگائی, شاپنگ سینٹرز تو بھرے ہوئے ہیں, ریسٹورنٹ بھی بھرے ہوئے ہیں, سڑکوں پر گاڑیوں کی بھرمار ہے. تو میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ اتنا سب تو ہم خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مہنگائی آخر ہے کہاں؟ دیکھیں بالکل, جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے. یہاں پہ وسائل کی تقسیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جن کے پاس ہے, ظاہر ہے آپ کسی بھی ایلیٹ کے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, ہوٹل میں چلے جائیں, آپ دنیا میں کسی ویکیشن اسپاٹ پہ چلے جائیں, آپ کو پاکستانی ملیں گے, اور ایسے پاکستانی ملیں گے جو بہت پیسہ خرچ رہے ہیں اور گلوبل ایلیٹس کے مقابلے میں خرچ رہے ہیں. اب بات یہ کہ آپ کا کیا اتنا آپ واقعی پیداوار بھی کر رہے ہو پاکستان کے اندر جس کی بنیاد پہ آپ یہ سب عیاشی کر رہے ہو؟ کیا اتنے لوگوں کو نوکریاں آپ کی صنعت میں مل رہی ہیں؟ کیا صرف آپ حکومت سے پیسہ لے کر, بینکوں سے پیسہ لے کے آپ اس کو اڑا رہے ہو؟ کیا زراعت میں آپ کر رہے ہو؟ آپ کے جو لوکل سارے گاؤں میں لوگ ہیں, کیا ان کو بہتر روزگار مل رہے ہیں, ان کو بہتر سکول مل رہے ہیں, بہتر ہسپتال مل رہے ہیں, یا بس آپ ٹیکس اپنے جو ہیں وہ چوری کر کے, معاف کروا کے آپ باہر عیاشیاں کر رہے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے سوال ہے کہ آپ کو معاشی نظام آپ کا کس طرح کا چل رہا ہے اس وقت. اور جب تک کوئی آپ کا نیشنل ڈیولپمنٹل پلان نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آپ کو سرمایہ کی بھی ضرورت ہے, آپ کو بیرونی سرمایہ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, آپ کو پاکستان کے اندر نجی سرمایہ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن ریاست کے لیے, حکومت کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. اگر ترجیحات لوگوں کو بہتر نوکریاں دینا ہے, ٹیکنالوجی بہتر لے کر آنا ہے, آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے, یہ اگر آپ نے بنیادی کچھ آپ نے ترجیحات اپنی آپ ان کا تعین کرتے ہو, پھر آپ فیصلہ کرو کہ کہاں پہ سرمایہ نے آنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہو گے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سرمایہ لگائیں, یا آپ بینکوں کو بس ان کو کھلی چھوٹ دے دو کہ وہ حکومت کو بس قرضے دیتے رہیں اور اس سے وہ پیسہ کماتے رہیں, یا آپ زراعت کے اوپر ٹیکس معاف کر دو اور آپ کو لگے کہ آپ نے بڑا عوام کی خدمت کی, حالانکہ صرف جاگیرداروں کی آپ مدد کر رہے ہو. بلکہ آپ اس سرمایہ کو ڈائریکٹ کرو گے, اس کو اپنی اسٹیٹ پلاننگ کے تابع کرو گے. اور وہی چائنا نے یہی کیا بنیادی طور پہ. دیکھیں انہوں نے بھی عالمی منڈی سے بہت زیادہ وہ سرمایہ لے کر آئے, لوکل سرمایہ دار بھی ان کے ہیں, لیکن انہوں نے تابع رکھا ہے اس سب کو جو آپ کی نیشنل ڈیولپمنٹل گولز ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ سرمایہ اور اس کی جتنی بھی پلاننگ ہے وہ اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس کے تابع کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے اس کا اپنا جو پیسہ ہے, اپنی جو دولت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن پاکستان بدقسمتی سے کنگال ہو رہا ہے, اور اس کا کوئی ابھی تک سے ہمیں متبادل کسی کی طرف سے نظر نہیں آ رہا. اچھا, جس طرح کا ایلیٹ کیپچر ہے فرام بزنسز ٹو پالیٹکس, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی امید ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے اس معاشرے میں لا سکتے ہیں؟ بالکل امید ہے. دیکھیں یہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ کوئی 6 ماہ کی نہیں ہوتی یا 2 سال کی نہیں ہوتی. چائنا نے جو لڑائی لڑی وہ اس کو وہ نام دیتے ہیں 100 years of humiliation. 100 سال ان کو غلام رکھا گیا, اور اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, اور پھر ماؤ زیڈونگ انقلاب لے کر آئے. اس کے بعد بھی بہت مسائل ہوئے, اس کے اندر بھی انہوں نے کئی لڑائیاں کی, ابھی بھی ان کے مسائل چل رہے ہیں, لیکن وہ اوور آل آگے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فوراً کچھ ہو جائے گا, ٹائم لگتا ہے, اور ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عوام نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. آج سے 150 سال پہلے یہ تصور بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم شہری ہو سکتے ہیں. ہم ایک کالونائزڈ لوگ تھے. میرے دادا جس ملک میں پیدا ہوئے تھے اس کی کوئی شناخت نہیں تھی, وہ کالونائزڈ تھے. لوگوں نے لڑائی لڑی, لوگوں نے بہت قربانیاں دی, اس وجہ سے برٹش ملک چھوڑنے پہ مجبور ہے. اس وجہ سے نہیں ہوئے کیونکہ
ان کو ایک دم سے سمجھ آ گئی کہ جی ہم وہ غلط کر رہے ہیں. لوگوں نے بہت جدوجہد کی. اسی طرح جو ہمیں آئین ملا وہ بھی جدوجہد کے ذریعے ملا. یہ جو لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے جیسے بھی ہیں, آپ کے جو تھوڑا بہت میڈیا ہے یا آپ کی جوڈیشری میں جا کے کچھ نہ کچھ, ابھی تو بہت رول بیک انہوں نے کیا ہے, لیکن جو لڑائیاں بھی ہم کر رہے ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ہی سے شروع ہو رہی ہے ساری سیاست یا انقلاب. ہم سے پہلے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, اور ہمارا جو اوور آل شعور ہے اس کے اندر بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن بہت زیادہ خوف ہے, ظاہر ہے بہت زیادہ سیاسی اس وقت قیدی ہیں. ہمارے جو ایک سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی اس وقت قید میں ہیں. ان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے, اور بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر لوگ اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. ڈاکٹر مہران بھی ہیں, علی وزیر بھی ہیں. تو یہ پورا ایک سختی ہے, ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے, جس کی وجہ سے ابھی لوگ تھوڑے سے غیر منظم ہیں. لیکن یہ ٹیمپری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے مشرف دور بھی دیکھا ہے, وہ کتنا پیک پہ تھا, اور آج لگتا ہے کہ وہ شاید تھا ہی نہیں کبھی. ضیاء کا دور بھی گزر گیا, یہ دور بھی گزر جائے گا, وہ مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو تھوڑا سا ہم نے منظم کرنا ہے, انہیں حوصلہ دینا ہے, اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ خصوصی طور پہ جو ابھی ایران نے جس طرح سے دکھایا ہے کہ ایک کمزور, جس کو کمزور سمجھتی تھی پوری دنیا, وہ ملک اگر متحد ہو جائے, اگر ان میں اکٹھ آ جائے, تو کس طرح سے وہ ایک سپر پاور سے لڑ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں, ہمارا مستقبل بہت انشاءاللہ اچھا ہے, کیونکہ ہم بہت اسٹریٹجک جگہ پہ موجود ہیں. چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ سینٹرل ایشیا ہے, ایران کے ساتھ پورا ویسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ ہے, پھر افریقہ ہمارے عربین سی کے ساتھ ملتا ہے. اگر ہم اپنی سمت درست کر لیں تو پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے. اور اس سمت کو درست کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جو حکمران طبقات کی ترجیحات ہیں انہیں رد کر کے ایک نئی ترجیحات لے کر آنی پڑیں گی. اور لوگ اس وقت بھی اگر جیلوں میں ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں نے گیو اپ نہیں کیا. اور یہ کبھی بھی الیکشن کرا لیں, یہ لوکل باڈی کا کرا لیں یا نیشنل الیکشن کرا لیں, آپ کو نظر آ جائے کہ لوگ جو ہیں وہ انقلاب چاہتے ہیں, وہ تبدیلی چاہتے ہیں, اور ووٹ جو ہوگا وہ اپوزیشن کو ہی ملے گا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.